اشارہ سگیر شاہ دے نا بچے دے تو چاچا دی اچھا اللہ تعالیٰ تھوڑا آگے کر دیو. پھر بھی ایک مرتبہ سلام. پھر بھی ایک مرتبہ سلام. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ جو دور دور ہے قریب ہو جائے تو اور زیادہ بہتر ہے. پھر بھی ایک مرتبہ سلام. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. پھر بھی ایک مرتبہ سلام. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بسم اللہ سے پھر بھی ایک مرتبہ صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. پانچویں مرتبہ بلندتر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکہ یبن محمد المصطفیٰ والسلام علیکہ یبن علی المرتضیٰ والسلام علیکہ یبن فاطمۃ الزہراء صلی علی محمد. والسلام علیکہ یبن خدیجۃ الکبریٰ. اللہم صلی علی محمد. پھر بھی بلندتر صلوات پڑھ دیں. صلی علی محمد و آل محمد. میں نے آپ کے سامنے زیارت وارثہ ماشاءاللہ دیکھیں یہ ایسی زیارت ہے. زیارت وارثہ کے درمیانی سلام پڑھے. یہ زیارت وارثہ مخصوص و منسوب ہے جناب امام حسین علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. پوری زیارتوں میں سب سے بڑی زیارت وارثہ. جی چلو اچھا بسم اللہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ زیارت چلو اب ٹھیک ہو گیا. زیارت وارثہ مخصوص و منسوب ہے سرکار امام حسین علیہ السلام سے. دیکھیں آپ بھی وارث ہیں, اپنے باپ کے وارث ہیں. آپ وارث ہیں, مالک نہیں ہیں. یہ بحث کریں گے. اپنے باپ کے آپ وارث ہیں. امام حسین وہ کمال ہے کہ جو کل انبیاء کا اکیلا وارث ہے. زندہ باد حیدری. کل انبیاء کا جناب آدم سے لے کے سرکار دولت سرکار امیر المومنین تک اکیلا وارث. دیکھیں آپ اپنے باپ کی جائیداد کے وارث ہیں. امام حسین وہ وارث ہے کہ انبیاء کے مال کا بھی وارث ہے اور ہر نبی کے کمال کا بھی وارث ہے. بہت بڑی بات. یہ زیارت وارثہ, اس کے بارے میں روایت ہے کہ جو شخص پہلی مرتبہ سرکار دو عالم نے فرمایا جو شخص اس زیارت وارثہ کو صدق دل سے پڑھے. جب صدق دل کہا تو ایک آدمی کھڑا ہو کے کہتا ہے مولا دل سچے بھی ہوتے ہیں, سچے دل سے پڑھے. اس نے کہا مولا سچا دل کون سا ہوتا ہے؟ حوصلے نال سنائے سے سچا دل کون سا ہوتا ہے؟ رسول نے فرمایا جو دل سے اقرار ولایت علی. خوش ہو میرا پتر, خوش ہو حیدری. جو سچے دل سے خوش ہو
اقرار ولایت علی کر لے وہ دل سچا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا یہی صدق دل سے پڑھنے والا اگر زیارت وارثہ پڑھے، اور یہ آج کے بعد پڑھا کرے میرا بھائی، اس کی بڑی تاکید ہے، اس پہ 10 منٹ لگتے ہیں، 10 منٹ زیارت پڑھنے میں 10 منٹ آپ کے خرچ ہوتے ہیں، لیکن ثواب 10 حج کا ملتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، حج سال کے بعد ایک ہوتا ہے، معلوم ہوتا ہے 10 سال عبادت کرے امام حسین کی 10 منٹ کی عبادت کے برابر۔ خوش ہو اللہ۔ پھر اس زیارت وارثہ کے بارے میں معصوم فرماتے ہیں جو شخص اس زیارت وارثہ کو پڑھنے والا کہیں بھی دفن ہو جائے، کتنی بڑی بات ہے، کہیں بھی دفن ہو جائے اس کی قبر ایک فرسخ کشادہ ہو جاتی ہے۔ فرسخ کہتے ہیں 3.5 میل کو۔ جب ایک مومن کی قبر 3.5 میل کشادہ ہو جاتی ہے تو بے خبرو وادی السلام کی وسعت کیا ہوگی، بدر والوں کی وسعت کیا ہوگی، کربلا والوں کی وسعت کیا ہوگی، سمجھ آ رہی ہے؟ پھر فرمایا جو اس زیارت کو پڑھنے والا اگر فوت ہو جائے، سرکار فرماتے ہیں جب میرا ظہور ہو جائے گا اسے میں خود جا کے اس کی قبر سے نکال کے اس کی رجعت کر کے اپنے ناصرین میں شمار کروں گا۔ خیال کرائے سے ہم سے میں ایک واقعہ بالکل آپ کے تحفۃ العوام میں یہ لکھا ہوا ہے، آپ کا تحفہ پرانی کتاب ہے اس لیے میں اس کا نام لے رہا ہوں۔ سرکار فرماتے ہیں جو اس زیارت وارثہ کو پڑھتا ہے یوم عرفہ پڑھے، یہ ابھی پرسوں گزرا ہے، یہ 9 عید کا دن، ایک دن پہلے 9 ذی الحج، عید کا ایک دن، اس میں اگر وہ یہ زیارت عرفہ پڑھے اسے 1000 حج کا ثواب ملتا ہے۔ صرف 1000 حج کا نہیں، 1000 عمرے کا بھی ثواب ملتا ہے، صرف عمرے کا نہیں، 1000 جہاد کا ثواب ملتا ہے جو اس نے رسول پاک کے ساتھ کیے۔ تو پھر مجھے کہنے دے جن کو خبر نہیں ان کو باخبر کرنے کے لیے میں کہتا ہوں بے خبرو، جس کی زیارت پڑھنے کا اتنا ثواب ہو اس کی زیارت کرنے کا کتنا ثواب۔ اللہ بس حیدری، یہ ایک اہم بحث ہے جو میں ابھی کرنے لگا ہوں۔ السلام علیکہ، امام حسین علیہ السلام کو سلام کیا جا رہا، جب کل کائنات سلام کر رہی ہے اور مرکز سلام ایک ہے، امام حسین۔ اللہ اکبر، جسے کل عابدین، متقین، مومنین، مقربین، نبی، رسول، العظم رسول، جسے خود محمد مصطفیٰ سلام کرے، امیر المومنین سلام کرے۔ جملہ کہوں بالکل مستند جملہ، جسے واجب اللہ واجب سلام کرے اس کا جواب دینا واجب ہو جاتا ہے۔ امام حسین جواب میں سلام کا جواب واجب، اسی وجہ سے اللہ ذات میں ولی ہے، ان کو وجود میں ولی بنایا۔ ولایت تصرف کا نام ہے، ولایت اختیار کا نام ہے، اختیار کا نام ہے۔ اب اس ولایت کے اختیار میں لاکھوں سلام کرنے والے ہیں، جواب دینے والا اکیلا ہے امام حسین۔ اب علماء نے کہا ہے جو ہر ایک کو حسب مراتب ایک سلام کر کے جواب دے دے اسے حسین کہتے ہیں۔ کل سمجھ آئیے بابا، السلام علیکہ بس صحیح، یہ بات بحث کرنی ہے۔ السلام علیکہ یبنا محمد المصطفیٰ، اے محمد مصطفیٰ نام ہے، سرکار کا نام لکھا ہوا، اے محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے بیٹے۔ خیال کرائے سے نام لکھا ہوا ہے یا نہیں؟ سرکار محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا نام، اے محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے بیٹے۔ اگلی زیارت، السلام علیکہ یبنا امیر المومنین علی
ابن ابی طالب علیہ السلام، جناب علی علیہ السلام کے بیٹے علی کے ہیں، سلام محمد مصطفیٰ کے بھی بیٹے ہیں۔ ہائے 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 ہائے، صاحبان علم ہے، میں آپ سے سلام اس کا جواب لیتا ہوں۔ جب علی علیہ السلام کے بیٹے ہیں، پھر جو رسول کے بیٹے ہیں تو علی کا رسول سے کیا رشتہ ہوا؟ نہیں کیا رشتہ ہوا؟ داماد ہونا الگ چیز ہے بھائی، وہ علم کلام کا رشتہ میں ڈھونڈنا چاہتا ہوں۔ جناب علی کا بیٹا اور رسول خدا کا بیٹا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ علی نفس رسول ہے۔ ہائے ہائے ہائے، جو بھی نفس رسول ہوگا اس کا نفس اللہ ہونا واجب ہو جاتا ہے۔ جناب علی نفس رسول، نفس بمانے مساوی، مساوی برابر، چونکہ عالمین میں سب سے بلند ہے رسول، جو رسول کا مساوی ہو وہ بلا فاصل مساوی ہوتا ہے۔ کیا سمجھ آتے مسئلہ حل ہو گیا؟ حیدری، اگلی گل بڑی مشکل ہے، میں سنا دیتا ہوں جناب، یہی سنانی ہے آپ، مشکل سنائیں گے تو سمجھ آئے گی میرا بھائی، ضروری ہے سنانا۔ السلام علیکہ یبنا فاطمہ الزہرا، اے جناب فاطمہ پاک کے بیٹے، جناب علی کے بھی بیٹے ہیں، خیال کرائے میں گل کرنے لگا۔ جناب فاطمہ پاک کے بھی بیٹے ہیں، کون؟ بیٹا ایک ہے، نسبتیں دو ہیں، علی علیہ السلام کے بھی بیٹے اور جناب سیدہ پاک کے بھی بیٹے۔ اگر میں جملہ کہوں تو اسے ضائع نہیں کرنا، پوری کائنات میں، پورے دین میں حسب اور نسب کا معیار ہی حسین ہے۔ نسب اور حسب کا معیار کون ہے؟ امام حسین علیہ السلام۔ اب کن کے بیٹے ہیں؟ جناب فاطمہ پاک کے بیٹے ہیں، بیٹے فاطمہ پاک کے، جناب علی کے بھی بیٹے ہیں۔ تو پھر اب جناب فاطمہ پاک کا علی کیا ہوا؟ علم کلام کی بات میں کر رہا ہوں، علم کلام، یہ باتیں آپ نے کبھی سنی نہیں ہوں گی جو میں بیان کر رہا ہوں۔ جناب فاطمہ پاک کا بیٹا حسین بن کر دلیل ہو گیا کہ جناب فاطمہ کا کف جناب علی ہے۔ غور نہیں فرما رہے، ہائے ہائے ہائے، صاحبان علم بیٹھے ہیں، ذرا خیال کی تک کف 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 کا فیوا کف کا تعلق مرد سے نہیں ہوتا، مرد کے ہاں کیسی ہی بیویاں کیوں نہ ہوں اس کی شان میں فرق نہیں آتا۔ جناب نوح کے گھر کافرہ تھی، نبوت میں فرق نہیں آیا۔ جناب لوط کے گھر کافرہ تھی، نبوت میں فرق نہیں آیا، کافرہ ہو کے بھی فرق نہیں آیا، چونکہ معیار کف کا مستور کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر مستور ہے یا سیدۃ نساء العالمین ہے، پھر توحید پہ واجب ہے کہ کف بنا کے بھیجے۔ ہمارا کف شادی کے بعد شروع ہوتا ہے، 14 کا کف ازل سے توحید نے بنا کے بھیجا۔ کف بن کے آتا، جناب علی کا کف کا، فاطمہ پاک کا کف کا، کفر سمجھ گئے تو کف کون ہے؟ جناب علی۔ اب حدیث پاک صحیح ہوگی، رسول فرماتے ہیں لولا علی لما فاطمہ کفوا احد آدم ومن دونہ، اگر عالمین میں علی نہ ہوتے فاطمہ کا کوئی کف ہی نہیں۔ حیدری، یہ گل کو ذرا وزن دیو نسی، اگر عالمین میں جناب علی نہ ہوتے، میں بڑی ساری گل کرنی ہے، سمجھنی ہے آپ نے، علی علیہ السلام نہ ہوتے تو فاطمہ پاک کا کوئی کف ہی نہیں تھا۔ علی علیہ السلام کے علاوہ نبی بھی کف نہیں ہے فاطمہ کے، پھر مان لو علی نبیوں سے بھی افضل ہے، رسولوں سے بھی افضل ہے، اولو العزم رسولوں سے بھی افضل ہے۔
تو پھر جب جناب علی کف ہے، نبی بھی کف نہیں ہے، پھر مان لو رسول کی بیٹی ایک ہے، چار نہیں۔ غوری فرمائے ہائے ہائے ہائے، بیٹی کتنی ہے؟ خوش ہونا چاہیے، رسول کی بیٹی ایک ہے۔ ابھی بحث کریں گے، ابھی بحث کریں گے، چار نہیں ہے، کیونکہ کف کون ہے؟ جناب علی۔ وہ جو فلاں نے بھی خواستگاری کی، فلاں نے بھی کی، لکھا ہوا ہے نا، فلاں فلاں ہے۔ تصور ہی نہیں ہے، کیا رسول کو خبر نہیں کہ بی بی کا نکاح ہو کے آیا ہے؟ ہائے 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 ہائے، دیکھو کیا کیا روایتیں بنا دی انہوں نے۔ وہ گال بیٹھے ذرا خیال فرمائیں، کتنی ہی دین میں اچھا بات میں کریں گے۔ اب جناب سیدہ پاک کا کف کون ہے؟ جناب علی۔ السلام علیکہ یبنہ خدیجۃ الکبریٰ، خوش ہو جاؤ میرے سے، خوش ہو جاؤ۔ اے خدیجۃ الکبریٰ کے بیٹے حسین۔ اب میں جملہ کہنے لگا ہوں، خدا کے واسطے سمجھنا، جس خدیجۃ الکبریٰ کی بیٹی کا کف علی ہو، ماں کا کف کون ہوگا؟ یعنی غوری فرما کھانے بنا کر اسے۔ جناب سیدہ پاک کا کف ہے جناب علی، تو جناب خدیجہ ماں ہیں، جناب سیدہ ام ابیہا کی ماں ہیں، ماں۔ پھر ماں کا کف کون ہوگا؟ یہ کون ہوگا؟ اور خوش ہونا چاہیے۔ صرف جناب علی سے آگے ایک ہی تو ذات ہے جس کے پیچھے علی نماز پڑھتے ہیں، ہائے ہائے ہائے، ایک ذات ہے جسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ خدیجہ وہ کمال ہے جس کا کف ہی محمد مصطفیٰ۔ گل سمجھ آگئی؟ آگا جی میں بہت بڑی بات، علم کلام کی بہت بڑی بات کر رہا ہوں۔ سیدہ خدیجہ کا کف کون ہے؟ رسول۔ رسول عالمین میں وجہ خلق بھی ہے، وجہ بقا بھی ہے۔ تو ہماری تاریخ نے جناب خدیجہ کو ایک بھیڑ بکری والی مکے میں رہنے والی ایک مستور سے تعارف کرایا تاریخ نے۔ قرآن نے کہا وہ رسول اس کا کف بن کے آیا ہے، کف۔ میں لفظ کہنے لگا ہوں اگر آپ میرے ساتھ ہیں، جب رسول کف ہے جناب خدیجہ کا، پھر میں کہوں جب جناب خدیجہ کا کف رسول، اور کف میں عدالت شرط، کف اللہ بنا کے بھیجتا ہے، پھر مان لو جہاں سے رسول آیا ہے وہیں سے خدیجہ آئی ہے۔ یہ مکے والی روایت ہے، کوئی خدیجہ ڈھونڈو وہ کس معیار کی خدیجہ ہوگی؟ جس کا کف کون ہے؟ رسول۔ دیکھیں پورے قرآن میں وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ کون ہے؟ تو سیدھے سوال یہ گل خیال کرائے، میں بیان شروع کر دیا میں نے۔ وَالضُّحَىٰ، ضحیٰ کون ہے؟ ضحیٰ کہتے ہیں صبح و چاشت کے وقت، سویرے سویرے۔ اللہ فرما رہا ہے مجھے اے رسول، وقت کے حوالے سے جو بہت سارے پڑھنے والے ہوتے ہیں، میں پورا میں نہ شروع ہو جاؤں، پھر باقی کا ٹائم بھی تو ہے۔ اللہ فرما رہا ہے وَالضُّحَىٰ، رسول تیرے نورانی وجود کی قسم۔ ہائے ہائے ہائے، اس شانی گل ہے، بڑی گل سمجھ لوائے، خدا کے واسطے سمجھ لوائے۔ آج میرا حبیب تو جوانی کی حد کامل پر پہنچ چکا ہے، آج تیری جوانی بھرپور مکمل ہو گئی ہے، بھرپور جوان ہو گیا ہے تیری جوانی۔ میں نے تمہیں وہ جوانی دی ہے، عالمین میں کسی کو ایسی جوانی نہیں دی، نہیں دی، نہیں دی۔ رسول جوانی سے، چونکہ جوانی بھرپور ہے، لہذا اعلان نبوت 40 سال کے بعد کرنا، شادی ابھی کر لو، نکاح ابو طالب پڑھے گا۔ غور نہیں فرما رہا ہے،
میں گل کر دیا اگر نکاح ابو طالب پڑھے گا تو پھر سیدہ کا کوف ہی علی ہوگا. ہم سمجھ آئیں گے. نکاح جناب خدیجہ کا کون پڑھے گا؟ جناب امیر المومنین میں سنارے یہ وہ بنا لی ہے ہر اے بناوٹی ہے ہر شاہ باتیں. گل سمجھ آندی بھی روایت ساری بناوٹی ساری. جناب ابو طالب نے نکاح پڑھا ٹھیک ہے. پڑھنے والا کون ہے؟ جناب ابو طالب. میں اب قرآن سے بات کو آگے بڑھاتے. والضحیٰ میرا حبیب تیرے نورانی وجود کی قسم. اب ہمارا ترجمہ شیعوں کا کیا ہے؟ والضحیٰ کی کیا معنی ہے؟ دن چڑھے کی قسم. جنہوں نے نظر دیکھا ہے وہ مجھے تائید کریں گے. یہ لکھا کھڑے یا نہیں؟ دن چڑھے کی قسم. انہیں میں ہاتھ باندھی کہتا ہوں دن تو روز روز چڑھتا ہے. جو روز چڑھے اللہ اس کی قسم نہیں ہے. وہ ڈھونڈو وہ کون سا دن ہے جو ایک دن چڑھا. انہوں نے کہا دن چڑھے کی قسم. ہمارے سارے قرآن جو مجموع البیان سے لے کے یہاں تک جس کی لکھتے ہیں مجموع البیان مجموع البیان مجموع البیان ٹھیک ہے. میرے کو لوح جلدہ موجود ہے مجموع البیان. مجموع البیان دن چڑھے کی قسم. اب رسول کی ہو رہی ہے شادی. آگے واللیل اذا سجا. لیل کون ہے؟ دسو اسی لیل کون ہے؟ لیل کے معنی اوہ اوہ ہوئے لیل کے معنی خیال کرائیں. ہمارا ترجمہ کیا لکھا ہوا ہے؟ لیل کا معنی رات. رات پتر رات. خیال کرا میں نے لکھ دیا ہے قرآن میں لکھ دیا ہے شاید رات. آپ کا ترجمہ رات. شیعوں کا ترجمہ رات. انہیں میں کہتا ہوں اب یہاں دن ہے امریکہ میں رات ہے. پھر وہاں رات ہوگی یہاں دن ہوگا. یہاں دن ہوگی وہاں رات ہوگا. اللہ نے راتیں دو بنائی ہیں دن بھی دو بنائے ہیں. اگر رات مراد ہے تو اللہ بتا امریکہ والی رات کی قسم یا لاہور والی رات کی. ہمیں پتہ لگے نا تو رات تو دو بنائی ہے نا تو نے. یہ کیا ہے؟ یہ لیل کے معنی رات کے لیے. انہوں نے ہمارے ترجمے کرنے والے شیعوں نے کہا ہے رات پورے لیل. جہاں بھی قرآن میں آیا ہے لیل کے معنی رات. پیچھے واللیل پیچھے پچھلی آیت سورہ واللیل ہے اس کا معنی بھی رات. شاہ جی رات 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 کا ترجمہ کرنے والوں کو خبردار کر کے میں کہنا چاہتا ہوں جس رات کے اندھیرے میں گناہ ہوتے ہوں اللہ ایسی رات کی قسم نہیں. غور نہیں فرما رہے. اور ترجمہ لات کرنے والوں ہے. ڈھونڈو وہ لیل کون ہے بے عیب جس کی اللہ قسم کھا رہا. جتنا بڑا مجمع تشریف فرما ہے لیل کون ہے؟ رات نہیں لیل ہی خدیجۃ الکبریٰ. ان کی گل سمجھ آئیے میرا خیال کرے خیال کیتا کرو. بل چنگا نہیں لگا پہلے زور نہیں. واللیل اذا سجا. سجوا کسے کہتے؟ سجوا. سجا سجوا سے مستر. سارے مستر میں انہیں سارے زہا شاہدین مذہبہ وغیرہ زاوتان ہر شاہ لکھ چھوڑیے بتایا نہیں آپ کو. واللیل اذا سجا. اللہ فرما رہا ہے مجھے قسم ہے خدیجۃ الکبریٰ کی. چونکہ رسول شادی ہو رہی ہے رسول کی. خیال کرا میں لفظ کہنے لگا ہوں میرے بھائی خدا واسطے سمجھائے میرے لفظ کو. جناب خدیجۃ الکبریٰ چونکہ رسول مالک ہے کل جنتوں کا. شادی کے وقت جناب خدیجہ جنت کے زیورات سے سج کر دلہن بن کر میں گل کرنے لگا جی جناب خدیجہ کے حسن سے حوروں کو حسن ملا ہے.
اگر حوروں کا حسن زیادہ ہو گیا تو خدیجہ کا معیار کم ہو جائے گا۔ ہوں گل سمجھ آگی؟ جناب خدیجہ، جناب خدیجہ جنت کے زیورات سے سج کر دلہن بن کر حیا کے قدموں پہ چل کر، حیا کہاں ہوتی ہے؟ نہ حیا کہاں ہوتی ہے؟ بند کر دیا۔ مردوں کے آنکھوں میں ہوتی ہے، مستورات کے پاؤں میں ہوتی ہے۔ میری گل سمجھ لیں؟ جناب خدیجہ حیا کے پاؤں پہ چل کر، مستور کی حیا کہاں ہوتی ہے؟ پاؤں میں۔ حیا کے پاؤں پہ چل کر بیت رسول میں پہنچ کر جناب خدیجہ پرسکون ہو گئی۔ سجوہ کے معنی ہے سکون، جو رسول کا سکون بن کر آئے اسے خدیجہ کہتے ہیں۔ گل نہیں سمجھ بھی آگی؟ سکون دلیل میں قرآن سے دینے لگا، گل چنگی لگ رہی ہے؟ اسی آیت یہ جو ابھی میں پڑھتا ہوں، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، تیرے رب نے تجھے چھوڑا نہیں نہ وہ دور ہوا۔ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ہے نا 11 آیات ہیں سورہ والضحیٰ کی۔ اب دیکھیں بی بی خود خدیجہ فرماتی ہے، انہوں نے نہ لکھا ہے، ہن دیکھ سو میں افسوس ہو، یہ باتیں آپ کو کوئی نہیں بتائے گا، میں آپ سے مولا جانتا ہے نہیں بتائے گا کوئی۔ والضحیٰ واللیل کون ہے؟ جناب خدیجہ۔ جناب خدیجہ فرماتی ہیں رسول آقا جب سے ہماری شادی ہوئی ہے، ہاں جتنے دن سے شادی ہوئی ہے، سجوہ کے معنی میں پرسکون ہو کے آپ کے گھر میں آئی، اللہ نے جو اللہ تو سے باتیں کرتا تھا بلا فصل، ابھی جبریل تو پیدا ہی نہیں ہوئے تھے اس وقت کی بات ہے، جو تیرے ساتھ باتیں ہوتی تھیں اللہ نے وہ باتیں روک دی۔ اعلان نبوت کے بعد وحی ظاہری شروع ہو جائے گی، ابھی وحی ظاہری شروع نہیں ہوئی۔ اللہ اور رسول کی جو بات آتی تھی نا وحی بلا واسطہ، اللہ نے شادی کے دوران، خیال کرا میں لفظ کہنے لگا ہوں قرآن کی دلیل سے، وحی روک دی۔ بی بی خدیجہ کہتی ہیں آقا جب سے ہماری شادی ہوئی ہے اللہ نے آپ سے یہ وحی روک دی ہے، فوراً وحی آ گئی۔ ہائے 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 ہائے، خیال کرا میں جملہ کہنے لگا ہوں، جو ہی وحی آئی کہا ہم ناراض ہو کے وحی نہیں روک رہے، ہم نے وحی اس لیے روکی ہے تاکہ تمہارے سکون میں ہماری وحی کی بھی مداخلت ہو۔ نہیں سمجھ آئی؟ ہائے 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 ہائے، تاکہ ہاں اب پتہ لگا نفس مطمئنہ کسے کہتے ہیں، اس لیے روک دی ہے، تاکہ تمہارے سکون میں وحی کی بھی مداخلت نہ ہو۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر، کیسا ہوتا ہے نفس مطمئنہ۔ اب یہاں میرے ایک بحث شروع ہو گئی، میں کچھ باتیں کہتا نہیں ہوں مگر میں نے لکھ دی ہے، مجھے حکم ملا یہ لکھو، مجھے آتا نہیں تھا، میں نے کہا اے اللہ اتنے دن یہ تو نے وحی روک کیوں دی؟ مولا جانتا، میں دیکھیں منبر پہ بیٹھا ہوں مولا جانتا ہے، میں نے 2 رکعت نماز صبح پڑھی، پڑھ کے میں نے کہا مولا یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی، اتنے دن تو نے وحی کیوں روک دی؟ جب کہا نا میں نے کیوں روک دی؟ سجدے سے سر اٹھایا، کسی نے میرے کان میں کہا اس لیے روکی ہے کہ مدت کے بعد کف کو ملی۔
گل ہم سمجھ آئی ہے یا نہیں آیا؟ کوئی گل سمجھ آئی میرا بات؟ چونکہ مدت کے بعد ہے، خدا جانے آباد گھر کی قسم بیت معمور کہاں ہے؟ اس پر میرا پورا اشرا ہے بیت معمور پر۔ کف بڑی مدت کے بعد کف کو ملی ہے وَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ میری طرف دیکھیں میرے بھائی، جملہ یہی ملا دیں تاکہ وقت کے حوالے سے میرے بعد اور بھی پڑھنے والے ہیں۔ ان قریب اللہ تمہیں اسی خدیجہ سے ایک ایسی نعمت دے گا تو ہمیشہ کے لیے راضی ہو جائے گا۔ وہ نعمت کیا ہے؟ اِنَّا آتَيْنَا، ہائے ہائے اور سمجھ آئیے، اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، حوض کوثر نہیں۔ یہ کوثر کون ہے؟ جناب خدیجۃ الکبریٰ۔ اللہ اکبر۔ بس 1 منٹ کا مسائل، آ گئی شام غریبہ، حکم ملا چاروں طرف سے آگ لگا دو، اب ان کا کوئی بجھانے والا نہیں رہ گیا۔ ایک شخص ہے دمت ثاقبہ میں روایت ہے، وہ شخص کہتا ہے میں 20 آدمی لے کے گیا، عمرو بن سعد نے کہا کہ آج چاروں طرف سے آگ لگا دو، یہ کہتا ہے میں نے کہا جاؤ آگ لگا دو۔ چاروں طرف سے جب آگ لگ گئی، یہ کہتا ہے میں باہر کھڑا تھا، قناعت جلی تو میں اندر گیا، جو ہی میں اندر گیا، ہائے ہائے اللہ کربلا کے واقعے کو پر درد خود بنانا چاہتا ہے۔ کہتا ہے میں نے جو ہی اندر گیا کیا دیکھا؟ ایک جلے ہوئے خیمے سے ایک 4 سال کی بچی نکلی۔ سیدہ سے قبول فرمائے، ایک اور فرمائے، سمجھ آئے یہ کون بچی ہے؟ جناب سکینہ نکلی نا۔ وہ شخص کہتا ہے میں نے اس کے کان میں قیمتی در دیکھے، ایسے در میں نے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ خیال آیا کیوں نہ میں در اتار لوں، کوئی روکنے والا تو ہے نہیں۔ یہ ملعون کہتا ہے میں نے در اتارنے شروع کیے، میرے امام نے گہری گرہیں لگا دی تھی، اسے اتارنے میں دیر لگی۔ یہ کہتا ہے میں جب اتار رہا تھا تو میں نے دیکھا لوگ بھاگتے ہوئے آ رہے ہیں، کہیں میری، اب میں نے کہا کہیں دوسرا در وہ نہ اتار لے، میری جوڑی مکمل نہ ہو۔ کہوں یہ ملعون کہتا ہے اب میں نے در اتارے نہیں۔ اگر رونا آتا ہے تو یہی باب مصائب ہے۔ اس ملعون نے اس زور سے در کھینچے، سکینہ کئی فٹ زمین سے، اللہ اجرکم اللہ، کئی فٹ زمین سے بلند ہو کر منہ کے بل گرتے ہوئے کہا یا عباس، چچا عباس میرے در اتارے نہیں گئے، میرے در کھینچے گئے ہیں، کان زخمی کیے گئے ہیں، اللہ لعنت اللہ علیہ۔